السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سارے؟ معذرت، آج ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ ڈیلے کیا ہے آج کا سیشن، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میں مینیج نہیں کر پا رہا تھا، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو انفارم کر سکوں، وہ بھی میں نہیں کر پایا، تو بہت مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ وی ول گو اپ ٹل 5:30، اور ہم 4:55 پر ایک 10 منٹ کا بریک بھی لیں گے۔ تو آج تھوڑے سے ڈسٹربنس ہے، بہت معذرت۔ اچھا جناب، تو بتائیے بھائی، راجہ کفایت اللہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ مسز قرۃ العین آپ خیریت سے ہیں؟ اور اریبہ صاحبہ آپ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیا ہوگا۔ کل میں بڑا اہم پیغام دینا چاہ رہا تھا، میں نہیں دے سکا۔ مجھے ایک دو ہمارے علماء کرام کے بیانات تھے، ان کا جواب ریکارڈ کرنا تھا، ریسرچ کرنا تھا، تو میری پوری رات اس میں لگ گئی۔ تو آئی ایم سوری، آئی بین ایکسٹریملی بزی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے، ہاؤ آر یو حیدر غزنوی صاحب؟ آئی ہوپ یو آر فائن۔ حمزہ منہاج صاحب، آئی ہوپ یو آر فائن۔ اور میں نے آپ حضرات کو کہا تھا، جو لوگ اس گروپ کے اندر سن رہے ہیں ہمارے ٹاکس، کہ بھئی میری ایک پالیسی ہے کہ ایک دفعہ آپ سے دوستی ہو گئی تو اٹس اے لائف لانگ ریلیشن شپ۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں ٹل آئی ڈائی، اور ٹل یو ڈائی۔ اور چونکہ وسائل کم ہیں، ریسورسز کم ہیں، ظاہر بات ہے چند ہزار لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا، تو لیکن کوشش ہم پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو سفر ہے ڈیولپمنٹ کا، یہ جو سفر ہے میننگ فل لائف کا، میچورٹی کا، وی وانٹ ٹو گو ٹوگیدر ٹورڈز دس۔ ہم مل کر ہم جانا چاہتے ہیں سفر کی طرف، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا۔ آئیے اب میدان کی طرف آ جاتے ہیں، میدان میں آتے ہیں۔ میدان میں ہم آ گئے، وہ یہ کہ اب ہمارے جو معصوم شاہ صاحب ہیں، یاد ہے ان کا ویژن کیا تھا؟ کیا نام تھا ان کی فاؤنڈیشن کا؟ رحمت اللہ فاؤنڈیشن۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بریک ڈاؤن کرتے کرتے یمین الدین صاحب کی ہیلپ سے وہ کرنٹ ایئر تک آ گئے۔ اب ٹارگیٹس آ گئے۔ فار ایگزامپل کرنٹ ایئر ٹارگیٹ شاید یہ آ سکتا ہے کہ جی رحمت اللہ فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنی ہے، ہم نے فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، ہم نے کوئی شرعیہ ایڈوائزر لینا ہے جو ہمیں ایڈوائز کر سکیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا ٹارگیٹس آ گئے، اور آپ نے سوچا کہ جی ہم جو ڈویژن بنانے تھے، ہمیں ڈاکٹر جاوید غنی نے کہا تھا، تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم سب سے پہلے جو سب سے ولنریبل گروپ ہے اور جو سب سے تکلیف دہ گروپ ہے، وہ ہماری خواتین کا گروپ ہے جو اسٹریٹس پہ ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹارگیٹ یہ سیٹ کیا کہ ہم کلفٹن
کا علاقہ ٹارگٹ کریں گے، اور کلفٹن کے ساتھ جو علاقے ہیں، دہلی کالونی ہے، پی این ٹی کالونی ہے، یہ جو ہے بات آئی لینڈ ہے، ان سب علاقوں، یہ پورے جو علاقے ہیں، بائی دا اینڈ آف دا فرسٹ ایئر یہاں جتنی لڑکیاں خواتین اسٹریٹس میں ہیں، ہم سب کو اپروچ کریں گے، ہم سب سے بات کریں گے، اور ہم سب کا ڈیٹا بیس ڈیولپ کریں گے، اور ہم سب کو کوشش کریں گے کہ ان کو اسٹریٹ سے نکالیں. اور یہ جو ہمارا پوری کوشش ہوگی، اس سے ہمیں جو ڈیٹا ملے گا، جو انفارمیشن ملے گی، اس کو ہم وہ کریں گے، سولیڈیفائی کریں گے. اور اس ڈائریکشن میں اور جو ادارے ہیں شاہد صفدر صاحب، ان اداروں سے ہم کوآرڈینیٹ کریں گے، ان سے نوٹس ایکسچینج کریں گے، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کے سال کے ٹارگیٹ سیٹ اپ ہو جائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے، ان کی روشنی کے اندر، اس سال کی ٹارگیٹ کی روشنی کے اندر کوارٹر کے ٹارگیٹ سیٹ اپ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، کہ جی ہم نے کوارٹر میں یہ کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم سوچیں گے کہ ہمارے پاس کیا ریسورس ہیں، کیا جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ٹائم دے سکتے ہیں، یا شوڈ بی ہائر سمبڈی، کیا ہم کسی سوشل ایکٹیوسٹ کو ہائر کر لیں اور ان کو سیلری دیں، اور پھر ان کو کہیں کہ بھی آپ کام کریں. یہ جو اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، محمد احسان صاحب، تو یہ جو جس ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ہم کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، آئیڈیالوجی، الٹیمیٹ پرپز، الٹیمیٹ ویژن سے کرتے 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 ہم اب کوارٹر پہ آ گئے. اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں، اور ہر کوارٹر جو ہے آپ کرتے جائیں گے، اور آپ سیکھتے جائیں گے، اور آپ گول سیٹ اپ کرتے جائیں گے، اور آپ چلتے جائیں گے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو آپ نوٹ کریں. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں سمجھا سکوں. ہم سے غلطی کبھی کبھی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ویژن بناتے ہیں، اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دیکھتے رہتے ہیں، اور دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم اتنے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں، ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ویژن دیکھتے ہیں، اپنے وسائل دیکھتے ہیں، وسائل ہیں نہیں، ہمتیں ہیں نہیں، سمجھے نا؟ اور ہم اس انٹیمیڈیشن کی وجہ سے، اس گھبراہٹ کی وجہ سے ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط ہے. ہونا کیا چاہیے، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ بڑا ویژن بنائیں، بڑا ویژن بنانے کے بعد اس کو بریک ڈاؤن کریں، اور چھوٹے اسٹیپس میں لے آئیں. اور وہ چھوٹے اسٹیپس جو آپ کر سکتے ہیں ان کو کریں، اور کریں. اور جب آپ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ، یہ تو میرے بس میں تھا، میں نے کر لیا، اب اپنا آگے کا راستہ کھول دیں. مفتی تقی اسماعیل صاحب نے یہ بات سمجھائی تھی اپنے بیان کے اندر، یہی بات کہ ہم بڑا سوچتے ہیں، ہم کھڑے رہ جاتے ہیں، پہلا قدم بھی نہیں اٹھاتے. انہوں نے کہا تھا، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ آپ بڑی بات سوچتے ہیں، مثلاً 1000 میل کا سفر ہے، اور ہم صرف 5 قدم اٹھا سکتے ہیں. تو تقی اسماعیل صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ 5 قدم پہلے اٹھائیں،
ان 5 قدم کو اٹھانے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ یہ میں کر سکتا تھا، اب آگے آپ توفیق دے دیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ راستے کھلتے چلے جائیں گے، راستے کھلتے چلے جائیں گے. یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کی باتوں میں مت آئیے گا. ہم تو اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں اجر اس وقت نہیں ملے گا کہ جب ہم منزل تک پہنچیں گے، ہمیں اجر ملے گا منزل تک جانے کی کوشش پر. اور تقی اسماعیل صاحب کا ایک میں شعر بھی سنایا تھا، قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو کیا میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا؟ ہم نے بڑے ویژن بنانے ہیں، لیکن ہم نے پوری اسٹریٹجی بنا کر جو ہمارے بس میں ہے نا وہ پورا کرنا ہے، چاہے وہ ایک قدم کیوں نہ ہو. بس آپ کے اختیار میں جو تھا آپ نے کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا بابر حسین صاحب جو کہ آپ کے استطاعت میں نہیں ہو. سوال ہی نہیں ہوگا. آپ سے تو اس چیز کا سوال ہو سکتا ہے ہو جو آپ کے بس میں ہو. اللہ نہ کرے 2 بچے گر گئے دریا میں. اب میں سوئمر ہوں الحمدللہ، اور مجھے کانفیڈنس ہے کہ شاید ایک کو تو میں بچا ہی لوں گا. اب میں چھلانگ لگاتا ہوں، پورا دم لگاتا ہوں، اور ایک بچے کو نکال لیتا ہوں اور ایک بچہ بہہ جاتا ہے، تو بھائی جس بچے کو نکالا اس پہ اجر مل جائے گا، جو بہہ گیا اس کا مجھ سے سوال نہیں ہوگا. میرے بس میں ہی نہیں تھا نا. میں نہیں جانتا، ہوں گے کوئی لوگ ہوں گے کہ کوئی ایسا بھی سوئمر ہو جو 2 ڈوبتے لوگوں کو ایک وقت نکالے. یہ بہت مشکل کام ہے. ایک کو بچانا مشکل ہے، 2 کو تو میں نہیں کر سکتا. تو جو ہمارے بس میں ہے اس کے بارے میں تو شاید سوال ہو جائے، لیکن جو میرے بس میں نہیں تھا سوال نہیں ہوگا. جو میں نے کوشش کر سکتا میں کر لوں. اگر یہ بات منیر عظیم صاحب ہم سمجھ لینا، ہمارے بہت مسئلے حل ہو جائیں. جو بس میں ہے خرم دانش صاحب وہ کرتے چلے جائیں. اگر آپ میں سے کسی کو ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا ہے جو اس ٹاک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، تو میڈم شزا رانا صاحبہ کو آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. وہ گروپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ آپ کو ڈال دیں گے. میڈم شزا آپ اپنا نمبر ڈال دیں، ورنہ کوئی اور بھی ڈال دیں. لوگوں کو تو یاد ہو گیا ماشاءاللہ. اب میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں، آپ بڑا غور سے سنیں، شاید آپ کو فائدہ ہو. جب میں بتا چکا ہوں شاید، جب میں ایبٹ آباد پبلک اسکول سے میں نے بیچلر کیا ایف ایس سی کیا، تو تقریباً 5.5 سال ہم ایبٹ آباد میں رہے. والدین ہمارے جو ہے یمن میں تھے. اب ہوا یہ کہ جب میں نے ایف ایس سی کیا تو ہمارے والدین واپس آ چکے تھے کراچی. ہم پہنچے کراچی ایف ایس سی کر کے. اب ہمارے والد صاحب نے گھر بنایا تھا بلاک 8 کلیفٹن میں، 3 تلوار کے الٹے ہاتھ پہ جو بلاک ہے. تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں وہاں تبلیغ کا کام بہت کم ہوتا تھا، تبلیغ جماعت کے لوگ کم تھے. کلیفٹن میں ابھی بھی کم ہیں.
اچھا ہم اللہ کے فضل سے دیندار ہو چکے تھے، تو یہ خبر چلی گئی افتخار بھائی کے پاس. افتخار بھائی جو تھے کون تھے؟ میری ایج تھی 18، ان کی ایج تھی 28. افتخار بھائی کی کہانی یہ تھی کہ افتخار بھائی بھی کلفٹن میں رہتے تھے، لیکن وہ بلاک 7 6 8 بلاک 7 میں تھے، بلاک 7 میں شاید تھے. ہم بلاک 8 میں تھے، بلاک 7 بھول رہا ہوں ایگزیکٹ بلاک نمبر. افتخار بھائی کے والد صاحب جو ہے وہ بڑے بزنس مین تھے، ان کا بہت بڑا کام تھا چائے کا ماشاءاللہ. اور افتخار بھائی کی تاریخ یہ تھی کہ یہ تھوڑا سا لڑائی جھگڑے، یہ وہ دوستوں کے ساتھ پھرنا پھرانا، بہت مستیوں میں تھے اور جھگڑے بہت کرتے تھے. مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ یہ جو میرے چہرے پہ پیشانی پہ نشان لگے ہوئے، یہ نا میں سر مارتا تھا لڑائی میں اور ناک توڑ دیتا تھا. اب ایسا ان کا پاس تھا. تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ افتخار بھائی تبلیغ والوں کے ہاتھ چڑھ گئے. وہ کیسے چڑھے وہ ایک لمبی کہانی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اور زندگی ان کی بدل گئی جب وہ 18-19 سال کے تھے، سمجھے نا. اور وہ ظاہر ہے ویسے ہی ان کے دم میں آگ تھی. اب وہ دم میں آگ جو ہے نا وہ اس طرف منتقل ہو گئی، تو انہوں نے تو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تبلیغ جماعت کام کو. اور اس وقت ان کے والد صاحب نہیں پسند کرتے تھے کہ یہ مولوی حضرات کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، تو انہوں نے جو ہے ان کو منع کرنا شروع کیا. یہ کبھی مانے کبھی نہ مانے، تو باقاعدہ پٹائی ہوتی تھی افتخار بھائی کے گھر پہ. لیکن یہ لگے رہے، پٹتے تھے اور چلتے جاتے تھے، پٹتے تھے چلتے رہتے تھے. افتخار بھائی کو کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا آیا ہے بلاک 8 کلفٹن میں کہیں سے پڑھ کر، اور ریلیجس تھوڑا دیندار لڑکا ہے، اس کو پکڑیں. افتخار بھائی نے کیا کیا کہ پورا پلان بنایا. اور چونکہ اس زمانے میں ہمارے والدین بھی تھوڑا سا اتنے دیندار نہیں تھے، مطلب وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن انہیں بھی کچھ اعتراضات تھے. دے ہیڈ ایشوز ود تبلیغی جماعت ہے. وہ بھی ہمیں کہتے تھے بھائی تم ذرا فاصلہ رکھو. تو یہ جو ہے نا ایک پروفیسر ہوتے تھے، پروفیسر عبدالکریم صاحب. ہی واز پروفیسر سرجری ایٹ سول ہاسپٹل. تو وہ بھی تبلیغی جماعت میں تھے. وہ پروفیسر صاحب کے ساتھ آئے، پروفیسر صاحب نے گھنٹی دبائی، والد صاحب گئے کہ میں پروفیسر عبدالکریم بات میں ہوں اور میں بات کرنے. اچھا پروفیسر عبدالکریم صاحب کے قریب رہتے تھے، تو وہ اس طرح سے پروفیسر صاحب کے پیچھے پیچھے گھس گئے افتخار بھائی گھر میں. اور پروفیسر صاحب والد صاحب سے بات کرتے رہے، اور انہوں نے نا مجھے تاڑ لیا. اور جو ہے مسکرا کے کہتے ہیں نا، وہ ایک شعر آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں، سید ذوالفقار علی. وہ شعر یہ ہے: آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو چلے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو چلے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چلے. انہوں نے تاڑ لیا اور بس وہ کہانی شروع ہو گئی. اب انہوں نے جو ہے مجھ سے ملنا شروع کر دیا، مجھے وہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے انگیج کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے ہماری دوستی شروع ہو گئی، جو اللہ کے فضل سے ابھی 34 ایئرز ہو چکے ہیں. اللہ کے فضل ابھی تک چل رہی ہے، اور 34 ایئرز سے افتخار بھائی ہمارے استاد ہیں، اور ان سے بہت میں نے سیکھا. آج میں جہاں پہنچا ہوں اس میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے، افتخار بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ. ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کتنا کما لیا ہے ماشاءاللہ. کبھی کبھی چلا جاتا ہوں ان کے پاس. اگر آپ کو بھی کوئی بزرگ کا سایہ چاہیے ہو. اچھا میرے خیال میں افتخار بھائی نا ولی اللہ ہیں میرے خیال میں.
تو آپ ان سے کریں، رجوع کریں. میں آپ کو نمبر دے دوں ان کا، جائیں ان کے پاس اور بولیں کہ بھائی سلیمان صاحب نے بتایا تھا، آپ ان کے استاد ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا فیض دے دیں. ہی از ویری شارپ دس افتخار بھائی. وہ ایک دفعہ افتخار بھائی کا کیا تھا کہ کبھی کبھی وہ جب موڈ میں ہوتے تھے نا، موڈ میں، تو ایسی حکمتیں آتی تھیں سبحان اللہ. اوہ، اصل میں وہ نا بہت بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سفر کرتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، تو وہ پک اپ کرتے تھے بہت ساری وزڈم. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ سلیمان، بہت ساری چیزیں نا محنت سے ملتی ہیں، خوش خضوع نماز کا، اور جو ہے جہاد ہے، تبلیغ ہے نا، اور جو ہے رزق ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے سلیمان، وہ محنت سے نہیں ملتی. میں نے کہا اچھا کیا چیز ہے افتخار بھائی؟ اچھا آپ امیجن کریں نا، ہم تو چلو تھے نا، 18 سال کے چلو، بالکل فریش آؤٹ آف دا پونڈ ہوتا نا، وہ مینڈک جو پہلی دفعہ نکلتا ہے پونڈ سے باہر اور پھدک رہا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، ہم تو ابھی بھی ویسے ہی ہیں. یہ جو تھے وہ گھاگ، ماشاء اللہ، جنگل کا چیتا، دنیا دیکھی بھی. تو میں نے کہا کہ افتخار بھائی وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں سلیمان اخلاص کہ اخلاص کے لیے تو رونا پڑتا ہے یار. اخلاص لانے نے رونا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے رو رو. کہتے تھے کبھی بدگمانی نہیں کرنا کسی کے بارے میں. کہتے تھے یہ ہوا ہے نا، ہوا، یہ تم بدگمانی کرو گے نا تو یہ ہوا تمہاری بدگمانی کا پیغام لے جائے گی اور سامنے والا سینس کر لے گا کہ یہ بدگمانی کر رہا ہے. اچھا یہ تو خیر انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے چھوڑی تھی وہ تو خیر، لیکن بعد میں جب میں سائیکالوجی پڑھی تو میں سمجھ آیا کہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے انسان اس سے پک اپ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کی ان کے پاس وزڈم ہوتی تھی. تو آپ سمجھ گئے افتخار بھائی کون ہے؟ پتہ نہیں کبھی آپ کے میسیج آتے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ خاموشی ہو گئی ہے کوئی ہے. قرۃ العین صاحبہ، یہ ہم نے ان کو اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. میں نے، میری بیگم صاحبہ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے قرۃ العین صاحبہ. تو اینی صاحبہ آپ ہیں؟ آر یو اراؤنڈ؟ تو میں دوں آپ کو افتخار بھائی کا نمبر، کال کریں گے آپ لوگ. یہ جو لوگ ہیں نا افتخار صاحب جیسے، یہ لیجنڈز ہیں اس امت کے، یہ جائنٹس ہیں ہمارے امت کے. لیکن بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جائنٹس کی قدر ہم کو جب آتی ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، یا اس وقت بھی نہیں پتہ چلتا کیسے کیسے لوگ ہیں. وہ جیسے وہ ہمارا جو فائنڈنگ اے وائف والا سیریز چل رہا ہے، اس میں آج میں نے بات کرنا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، مریم فاروقی. اوہو، اچھا ابراہیم جو ہے نا ماشاء اللہ. اچھا میں آپ کو نمبر دیتا ہوں افتخار بھائی کا. افتخار ہمارے استاد جی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے. افتخار بھائی کا نمبر لکھ لیں، 0333036798. میں پھر بول رہا ہوں 0333036798. دس از افتخار. اچھا افتخار بھائی کا میں نے انٹروڈکشن اس لیے کروایا، سید کاشف قیصر صاحب، کہ
افتخار بھائی کی کہانی ہے ایک بھکاری کے ساتھ، جو ہوئی تو اس زمانے میں جب ہم ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہانی میں اب آپ کو سناؤں گا کہ کیا ہوا، اور یہ کہانی میں آپ کو سناؤں گا وقفے کے بعد. تو آئی ایم ٹیکنگ اے بریک. یو کین ٹیک اے بریک آلسو فار 10 منٹس. تھوڑا سا صبح سے میں لگا ہوا ہوں. آئی نیڈ اے لٹل بٹ آف ریسٹ. میں 10 منٹ میں آئی کم بیک ٹو یو. تو پھر ہم افتخار بھائی کی اور اس بیگر کی کہانی ہم سننا چاہتے ہیں، جو کہ لنک کرے گا معصوم شاہ کے اس پروجیکٹ کے ساتھ، جو کہ کیا ہے، وہ ہے کیا کہتے ہیں، رحمت راہ فاؤنڈیشن. کہ ہم سوچنا بڑا چاہیے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے اس میں کام ہمیں کرنا چاہیے. دس اسٹوری ول بی شیئر ود یو آفٹر دا بریک. تو میں یہ فنش کر رہا ہوں اور پھر ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ تھوڑا ریسٹ کر لیں، تھوڑا انجوائے کریں، ہیں جی. 2 نفلیں پڑھ لیں، ہمارے لیے دعا کر لیں یار، ہیں عدنان وارسی صاحب. السلام علیکم.